تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ یقیناً اللہ باریک بین ہے اور بہت باخبر ہے۔ اور پھر دیکھنا اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ تم نے کچھ کھویا بھی تھا۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کی اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب یعنی قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آنے لگے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ بے شک اللہ ہی تھامنے والا ہے، اللہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اپنی رحمتوں سے ہم یا آزمائشوں سے تھک جاتے ہیں اور نا امیدی کی ڈور پکڑ لیتے ہیں، پھر اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے ایسے نکالتا ہے جیسے وہ لمحہ ہمارے لیے فقط ایک خواب تھا۔ عن قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز ہی اللہ کی رضا ہو۔ یاد رکھو دوستو، ہماری یہ ویڈیو یا آپ کے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے تو وہ آپ کے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وسیلہ بناتا ہے۔ شاید مجھے بھی آپ کے لیے وسیلہ بنایا ہے، آپ کے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، مشکلوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا، بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ جب اللہ کن کہہ دے تو کون ہے جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکے؟ تمہارا کام تو بس اللہ کو منانا ہے اپنی دعاؤں کی شدت سے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے بھی دیکھا ہے۔ وہ تمہارے آنسو، تمہارے درد کو جانتا ہے، وہ تمہاری روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے دیکھتا ہے، تمہاری ذہن کی نسوں کو پھٹتے دیکھتا ہے۔ آج ہمت کرو، وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، جلد سب ٹھیک ہوگا، جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بس صبر رکھو، اللہ نے سب دیکھا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے دل کا حال۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ جب دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے لازمی وہ چیز عطا کرے گا، میرا دل سکون سے بھر دے گا۔ اور پھر اگر مگر ایسا ویسا کچھ بھی نہ سوچو، اللہ سے اصرار کرو، بار بار کہو، زور دے کر کہو، کیونکہ دینے کے لیے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز بڑی نہیں، اور اللہ بچوں کی طرح مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اتنا پریشان نہ ہوا کریں، یاد رکھیں آپ کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، جو جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور کیسے آپ کی چاہت کو بہترین بنا کر کس وقت کس لمحے آپ کو عطا کرنا ہے۔ اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہو، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر بھی کن فرما دے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا، نہ آگے کوئی راستہ نظر آ رہا تھا اور نہ پیچھے کوئی راہ بچی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی توکل رکھا اور اللہ نے سمندر کے بیچوں بیچ سے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس راہ پر بھروسہ رکھا جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہیں وہ راہ بنانے والے پر یقین تھا کہ راہیں بنانے والا لازمی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی اندیکھی مدد بھیجے گا۔ تو تم بھی اس پر یقین رکھو جو ایسی راہیں بناتا ہے جو تمہاری سوچ اور گمان میں بھی نہیں۔
تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے، اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہیں، بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے، اور اس سے بہتر کون جانتا ہے۔ صرف اللہ ہی کی محبت ایسی ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون نہیں چھینتی، جہاں دھتکار نہیں ہوتی، جہاں تانا نہیں ہوتا، جہاں غلطیوں پر تنہا نہیں کیا جاتا، تنہا چھوڑ نہیں دیا جاتا۔ یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا انشاءاللہ۔ اس نے سجدے میں دھیمی آواز میں کہا، میرے اللہ میں رائیگاں جا رہا ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ پھر اللہ کی طرف سے سورہ ضحیٰ سے جواب آیا، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ناراض ہوا۔ جان لو کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ گے۔ سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیے امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ یاد رکھو شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے، وہ تب تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم معجزوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، کیونکہ تب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے وہ اسے پسند نہیں آتا۔ یاد رکھیے تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشعل راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔